میرا نام زین ہے۔ میری عمر 22 سال ہے۔ 4 سال پہلے میری منگنی ریحانہ نام کی لڑکی سے کر دی گئی۔ وہ دوسرے شہر رہتی تھی۔ میرے گھر والے ہر عید پر اسے عید دے کر آتے۔ 2-3 ماہ میں ہماری بات شروع ہو گئی۔ اب ہم لوگ صبح شروع ہوتے اور رات تک ہماری بات چلتی رہتی۔ ریحانہ میرا بہت خیال کرتی، کھانا کھایا یا نہیں، اگر ذرا سی طبیعت خراب ہوتی تو اس کی جان نکل جاتی۔ اسے جتنی محبت مجھ سے تھی اتنی ہی مجھے اس کے ساتھ۔ وقت گزرتا گیا۔ جب ہماری منگنی کو 2 سال گزر گئے تو اس نے مجھے بتایا کہ کل ان کے گھر رشتے والی عورت آئی تھی۔ لڑکا بہت امیر تھا۔ اس نے کہا بابا نے تو صاف انکار کر دیا، لیکن مما کا ارادہ ٹھیک نہیں لگتا۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ میرے ماں باپ نے انہیں کہا تھا کہ 4 سال بعد شادی کریں گے۔ ہماری جب دوبارہ بات ہوئی تو ریحانہ رو رہی تھی کہ ابا اماں نے ان لوگوں کو ہاں کر دی ہے، میں مر جاؤں گی، پلیز آپ کچھ کرو۔ میری بھی جیسے سانس اٹک گئی ہو۔ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، میں آج ہی مما کو بھیجتا ہوں۔ وہ بولی ٹھیک ہے۔ جب میری ماں وہاں پہنچی تو ادھر شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میری ماں وہاں پہنچی تو اس کو ان لوگوں نے بتایا کہ ریحانہ کی 3 دن بعد شادی ہے، اور میری اماں کو 50,000 روپے دے کر کہا یہ آپ کی عیدوں کے پیسے۔ میری امی کی شوگر ڈاؤن ہو گئی۔ وہاں تو وہ لوگ ہسپتال بھی نہیں لے کر گئے۔ میری امی روڈ پر بے ہوش ہو کر گر پڑی تھیں۔ کوئی گاڑی والا اٹھا کر ہسپتال لے کر گیا۔ ہمیں ہاسپٹل سے کال آئی تو پتہ چلا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ وہ لوگ اتنا بھی نہیں کر سکے کہ مما کو ہسپتال چھوڑ آئیں۔ ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو اماں ٹھیک ہو چکی تھیں۔ تبھی مجھے ریحانہ کی کال آئی اور اس نے پوچھا کیا کہا امی نے، تو میں بہت غصے میں تھا اور بولا میری ماں یہاں ہاسپٹل میں ہے، تم لوگ اتنا بھی نہیں کر سکے کہ ہاسپٹل تک چھوڑ آئیں۔ دھکے مار کر سڑک پر پھینک دیا۔ وہ رونے لگی اور قسمیں کھانے لگی کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ شادی کرواؤ، آپ کو کچھ پتہ کیوں ہوگا۔ اتنی بات کرنی تھی کہ وہ رونے لگی اور فون بند ہو گیا۔ کل اس کی شادی تھی۔ اس کا میسج آیا زین میں آپ کے علاوہ کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، آپ میرے دل میں دماغ میں چھائے ہوئے ہو، میرے دل و دماغ نے آپ کو اپنا مان لیا ہے 2 سال پہلے، اور اب آپ کہتے ہو میں شادی کر لوں، میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ زین مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے یار، میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے مما کا بہت غصہ تھا۔ شام کو اس کی چھوٹی بہن کی اس کے نمبر سے کال آئی۔ میں نے اٹھائی تو اس نے بتایا کہ ریحانہ ہسپتال میں ہے، عجیب سی باتیں کر رہی ہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا، بے چین ہو گیا، ایک دم سے جیسے میری سانس رک جائیں گی۔ کچھ دیر بعد ریحانہ کے ابو کی کال آئی میرے ابو کو۔ انہوں نے کہا بھابھی اور زین کو لے کر یہاں آؤ۔ میرے ابو اور ریحانہ کے ابو بچپن کے دوست تھے۔ میرے ابو نے کہا ابھی آیا۔ 1 گھنٹے بعد ہم لوگ وہاں پہنچے۔ میں نے دیکھا وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ابو نے میرے ابو کو سائیڈ پر لے جا کر کہا یار میری عزت رکھ لے، میں ساری زندگی تیرے احسان مند رہوں گا۔ میرے ابا نے کہا یار تیری بیٹی میری بیٹی ہے۔ وہ کچھ دیر بعد ہوش میں آئی اور یکدم بولنے لگی زین، مما زین کہاں ہے؟ تو میں اس کے پاس گیا تو بولی شکر ہے تم آ گئے، ورنہ میں آج مر جانا تھا۔ وہاں سے ہم لوگ گھر آ گئے اور ہم دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ ہم بہت خوش تھے۔ رخصتی اگلے سال ہوگی، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ رشتہ کرنے سے پہلے ضرور سوچیں، کیونکہ آپ کی بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ صرف اگلے بندے کے امیر یا غریب ہونے سے نہیں ہوتا، جو اس کے دل سے بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کے دل کو کیا پسند ہے۔